اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ کل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا 26 پارے کے اینڈ پر سورہ زاریات میں، اور اس میں ہم نے وہ جو پہلے بھی قصہ پڑھا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس اور انہوں نے ان کو حضرت اسحاق کی جو ہے خوشخبری سنائی۔ اس میں جو چیز سیکھنے کی تھی وہ آیت نمبر، پہلے تو ہم مختلف چیزیں سیکھ چکے ہیں نا، دوسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے آیت نمبر 26 26ویں پارے میں آپ دیکھیے گا، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا جو ہے مہمانوں کے لیے لے آئے۔ تو یہاں مہمان نوازی جو ہے اس کے اوپر ایک موٹیویشن ملتی ہے، مہمانوں کو مشکل نہ سمجھیں، بلکہ مہمان جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں، اور مہمان نوازی جو ہے وہ مومن کی صفات میں سے ایک صفات ہے، یعنی مہمان کا اکرام کرنا، اس کو عزت دینا، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن مختصراً یہ کہ حضرت ابراہیم کا اسوہ جو ہے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے کہا گیا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا یہ والا واقعہ زندگی کا پیش کیا، وہاں یہ چیز مینشن کی ہے کہ وہ مہمانوں کے لیے انہوں نے مہمانی کا انتظام کیا ہے۔ اور یہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا بیٹھو، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، جو گھر میں میسر ہے وہ لے آئیں۔ اب وہ چونکہ مہمان نواز تھے، اور ابراہیم کی علیہ السلام کی سیرت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور وہ اکیلے اپنے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ان کے گھر میں یہ چیزیں ارینجڈ ہوں گی کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، گوشت بنا ہوا، بہترین چیز جو گھر میں اویلیبل ہے وہ لے آئیں۔ تو اس کو آسان بھی رکھیں، مہمان نوازی کے اندر بہت زیادہ تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں مہمان مشکل لگنا شروع ہو جائے۔ جب سے ہم نے یہ تکلفات کی ہیں نا کہ پہلے سٹارٹر ہو، پھر جو ہے وہ مین کورس ہو، پھر کچھ میٹھا بھی ہو، اور مین کورس میں جو میل ہے اس کے اندر ایک دو ڈشز تو ہونی ہی چاہیے، پھر رائس بھی ہونے چاہیے، پھر روٹی بھی ہونی چاہیے، پھر سلاد بھی ایک دو طرح کے ہونے چاہیے، کوئی اٹالین، کوئی فرینچ سیلڈ، اور کوئی یہ اور وہ، تو پھر ہمیں اب مہمان مشکل لگنا شروع ہو گئے۔ اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کوئی نہ ہی آئے، اور آئے تو کم از کم ہمیں 4-5 دن پہلے پتا ہو، اور مہینے کے شروع میں آئے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آتی۔ تو جیسے پہلے طریقہ تھا اور انبیاء کا طریقہ تھا، اور ہم نے بھی اپنے بچپن میں یہ چیز دیکھی کہ چونکہ ٹیلی فون اور وہ چیزیں اتنی عام نہیں تھیں، تو اچانک ہی مہمان آ جایا کرتے تھے، یا خط کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی، تو جو خط کے ذریعے نہیں اطلاع دے سکتے تھے اچانک آ جاتے تھے، تو جو گھر میں میسر ہوتا تھا، کھانے کا وقت ہے تو کھانا رکھ دیا جاتا تھا آگے، چائے کا وقت ہے تو چائے رکھ دی جاتی تھی، جو اویلیبل ہے، ہنسی خوشی سب کھاتے تھے، اور کسی کو مہمان مشکل نہیں لگتے تھے، جو ان کا نصیب ہوتا تھا وہ نکال کر سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ جو بہترین چیز گھر میں موجود ہے وہ رکھی جائے۔ تو مہمانداری کرنا جو ہے یہ مومن کی شان ہے، لیکن اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، اس میں اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ کو مہمانداری مشکل لگنا شروع ہو جائے۔ اب مہمانوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور مہمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کے گھر رہنے آ گئی ہے، یا آپ عید پہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گھر ہوتا ہے سسرال کا مین، آپ سب وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کے سب اسی طرح مل کے عیدین منائیں اور مواقع پہ اکٹھے ہوں مختلف، تو آپ وہاں پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب جو گھر والے ہیں سارا ورک لوڈ ان کے اوپر آتا ہے، تو ایسے میں پھر مہمان بن کے نہ بیٹھیں، بلکہ ورک لوڈ کو شیئر کریں، بلکہ بجٹ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں، احسن طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے بجٹ بھی شیئر کریں، تاکہ مہمانداریاں مشکل نہ ہوں۔ مجھے اتفاق ہوا کسی سے بات کرنے کا، تو میں نے ان سے کہا کہ عید آ رہی ہے تو کیا آپ کے پلان ہے، تو شی سیڈ کہ عید نہیں وعید آ رہی ہے۔
کیونکہ ان کے گھر بہت زیادہ مہمانداری ہوتی ہے اور وہ صرف اکیلی جان ہوتی سارے کام کرنے کے لیے، تو وہ عید کو وعید کہتی ہے، تو لوگوں کی عیدوں کو وعید نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ جائیں نہیں، ضرور جائیں، ملیں بیٹھیں، صلہ رحمی کریں، رشتوں کو جوڑیں، لیکن ورک لوڈ بھی شیئر کریں اور بجٹ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں بہترین طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے، بغیر احسان جتائے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر۔ چلیں جی، آج کے پھر حضرت ابراہیم کو جب انہوں نے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنا دی، تو اب ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، اس میں سیکھنے کی ایک اور چیز یہ ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری پا کر وہ اپنی خوشی میں گم نہیں ہو گئے، بلکہ وہ اس چیز کے لیے چکنے ہوئے کہ یہ جو ساری پوری ٹیم آ گئی ہے فرشتوں کی، یہ تو ایک خوشخبری سنانے تو نہیں آئی، کیونکہ وہ نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں تو پتا تھا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کس مہم پر آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور یہ کون ہے؟ قوم لوط، ٹھیک ہے، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، اور یہ نشانی کیا ہے؟ یہ ڈیڈ سی ہے، بحیرہ مردار جسے کہا جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے ایک واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تم لوگوں کے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی جس چیز پر سے بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کی حکم سے سرتابی کی۔ آخرکار ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو وسعت دینے کی جو بات ہے، یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں جو تھوڑی سی بھی اس میں اسپیس سائنسز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کسی نے مجھ سے بات کی، مجھ سے پوچھا کہ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں ان کو کس طرح اپیل کی جا سکتی ہے، دین کی طرف رغبت دلائی جا سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایتھیسٹ کے ذہن میں، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں یوزلی، چونکہ وہ سائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، آپ ان کے ذہن میں کوشچن مارک چھوڑ دیجئے، ایک کوشچن مارک، وہ یہ کہ قرآن کے اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اور وہ آج سے 1450 سال پہلے اس وقت بیان کیے گئے اور اس ہستی کے منہ سے بیان کروائے گئے جن کو سائنس کی الف بے بھی نہیں پتا تھی، جس وقت سائنس پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، جو کسی اسکول کالج کسی مدرسے میں پڑھے لکھے نہیں تھے، تو پھر یہ کتاب میں یہ ذکر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کوشچن مارک آپ ان کے ذہن میں چھوڑ دیں۔ وہ جب وہ سوچیں گے، ان فیکٹس کو ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے، اور انہیں پتہ چلے گا کہ اس میں سے بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ تو ارلی 90s میں اور ارلی 20s میں، بہت سارے تو جیسے ایکسپینڈیشن آف یونیورس ہے، یہ تو بالکل لیٹ 90s میں جو ہے وہ پتہ چلی ہے، اور ابھی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو پھر کیسے آئی یہ اس کتاب کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کس کو پتا تھی؟ تو جب وہ اس کو سنیں گے، اس پہ غور کریں گے، سمجھیں گے، تو پھر وہ آپ سے سوال کریں گے، اور پھر آپ ان کو ایک مختصر سا جواب بتا سکتے ہیں، وہ یہ کہ کسی بھی چیز کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہو۔ اور جب وہ خالق کو مان جائیں گے تو پھر وہ ایک خالق کو بھی مان جائیں گے۔ سو ہمارے پاس علم ہوگا تبھی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکیں گے۔
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور ہم نے بچھایا ہے زمین کو اور ہم بڑے ہی اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ بس دوڑو تم اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ دوڑو اللہ کی طرف، آگے بڑھو اللہ کی طرف، چلو۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، فزیکلی بھی دوڑو۔ دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دوڑ لگاتے اللہ کی طرف، سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں، جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوڑ دوسرے لوگ بھی رہے ہیں لیکن وہ مخالف سمت میں دوڑ رہے ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ شقی القلب لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دوڑنا تو ہے اس دنیا میں، دوڑ تو لگانی پڑتی ہی ہے، بس اپنی ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دوڑ کس کس نوعیت کی ہوگی؟ جو سعادت مند کی دوڑ ہے، جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے، تو وہ کس کس طرح دوڑے گا؟ وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جائے گا، وہ نیکیاں کر رہا ہے، برائیوں سے بچا ہوا ہے، اب اور بڑی نیکیوں کی طرف دوڑ لگائے گا۔ وہ جہالت سے علم کی طرف دوڑ لگائے گا، وہ سستی سے چستی کی طرف دوڑ لگائے گا، وہ اللہ کی فراخی کی طرف دوڑ لگائے گا، وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا، وہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کوششیں کرے گا، وہ اپنے باطنی خشوع کو بڑھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، باطنی خشوع کو بڑھانے کے لیے علم حاصل کرے گا، علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا، اپنی نفس کی سیٹسفیکشن کی بجائے اللہ کی پسند کو پورا کرنے کے لیے دوڑ لگائے گا۔ تو دوڑ تو لگانی ہے، تو سمت درست کر کے دوڑ لگائیں گے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور جیسے حدیث قدسی ہے نا کہ اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، اور اگر بندہ میرے طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز یا دو ہاتھ کے پھیلاؤ سے آتا ہوں، اور جو چل کے میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب آپ تصور کریں جو اللہ کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں گے، اللہ ان کی طرف کیسے آئے گا؟ اور یہ اللہ کی طرف دوڑ ایسے ہی ہے، ابھی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا حدیث میں، آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ لوگوں کے لیے آسان بن جائیں، آپ لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں سے قریب ہو جائیں، آپ عاجزی اختیار کر لیں۔ کل قریب حین لین سہل، ہر وہ شخص جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہے، جو جو جس سے معاملہ کرنا آسان ہے، جو نرم مزاج ہے، جس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، حرام، جہنم اس کے اوپر حرام کر دی گئی۔ مشکل تو نہیں ہے، اللہ کی طرف دوڑنا مشکل تو نہیں ہے، پھر ہم کیوں نہیں دوڑتے؟ پھر ہم کیوں نہیں دوڑتے؟ پتہ ہے کیوں نہیں دوڑتے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف نہیں دوڑتے۔ اس کی مثال آپ بچوں سے سمجھ سکتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، ان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا قیام اللیل رمضان میں بچوں کو نہیں پتا ہوتا نا، وہ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتے، ہم وہاں اس مسجد نہیں جائیں گے، وہاں بہت لمبا قیام ہوتا ہے۔ حالانکہ قیام، لمبا قیام ہی تو پسندیدہ ہے، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جن کو پتہ نہیں ہے نا، ان کو بتایا جا سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی خواہش نفس کے پیروکار بنے ہو، دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا، دل تو کہیں اور کھبا ہوا ہے، دل کو تو سارا سال عادتیں کسی اور کام کی پڑی ہوئی ہیں، دل تو کسی اور چیز میں لگتا ہے۔ اب رمضان میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ دل فٹافٹ عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا، تو دل ہی نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جنہیں پتہ بھی ہے اور دل نہیں کرتا، ان کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے یا حکمت کے ساتھ سمجھاتے رہیں وما علینا الا البلاغ۔
بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ کہہ کر نہ جھٹلا دیا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں، یعنی یہ آپس میں ملے تو نہیں لیکن باتیں ایک جیسی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کی قوم نے ایک ہی جیسے باتیں کی۔ بات یہ ہے کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ ہر قوم کے جو سرکش لوگ تھے، سب کی پیچھے جو ہے دنیا کی چاہ تھی، تو جب سب کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا تو سوچ بھی ایک جیسی تھی، جب سوچ ایک جیسی تھی تو باتیں بھی ایک جیسی تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے۔ آپ پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو ایمان لاتا ہے، جو بات ماننا چاہتا ہے، اس کو نصیحت بھی فائدہ دیتی ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ بندگی غلامی کا دوسرا لفظ ہے۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے غلامی، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود رزق دیتے ہیں نا، اللہ تو خود رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی کفر کرنے والوں کے لیے ہے، اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہر شخص اپنی کمائی کے ساتھ رہن ہے، یعنی جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنی گردن کو چھڑا سکیں گے قیامت کے دن جہنم سے۔ گویا ہماری گردنوں میں جہنم کے طوق پڑے ہیں، ان طوق کو کھولنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی ہیں۔ ہم سب رہن رکھے ہوئے ہیں اللہ کے پاس، نیکی کریں گے تو جہنم سے بچا لیے جائیں گے، ایمان اور عمل صالح نہیں ہوں گے تو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی یاوہ گوئی ہوگی نہ بدکاری۔ جنت کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی منوٹنس لائف ہوگی، وہاں لگی بندی، وہ جیسے وہ آتے نا کہ کالو سلام سلام سلام، وہ صرف سلام سلام کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو، تو یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کوئی روبوٹک سی زندگی ہوگی اور ہر کوئی بس وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہا ہے، اور کیا ہوگا، ایک منوٹنس سی آ جائے گی۔ لیکن آپ یقین کریں اتنی خوبصورت زندگی ہے جس کا ایک نظارہ ہے یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی جو پارٹی لائف پسند کرتے ہیں، اور دنیا میں وہ پارٹیز کو، ایسی پارٹیز کو جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دیکھیے کہ جنت میں بھی پارٹی لائف ہے، وہاں سب بیٹھے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اپنے ماضی کو یاد کریں گے، دوست احباب ایک دوسرے سے، جسے آپ دنیا میں اپنے دوست، آپ کا کوئی چاکلیٹ کھا رہا ہوتا ہے یا کوئی ڈرنک لے رہا ہوتا ہے تو آپ اسے چھین کے پی لیتے ہو، کھا لیتے ہو، بہن بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ سے اچک کے کوئی چیز کھا لیتے، فور فن، فن کے لیے۔ اسی طرح وہاں بھی ہو رہا ہوگا، اور وہاں کی جو فن ہوگا، جو وہاں کی ایک ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو پارٹی لائف ہوگی وہاں کی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اور اس کے اندر دل کا اطمینان بھی ہوگا، اور وہ کوئی آزمائش بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہر چیز آزمائش ہے نا، تو پھر کیوں نہ ہم ہمیشہ کی ایک جسے کہتے ہیں قائم رہنے والی، باقی رہنے والی جو خوشیاں ہیں ان کے لیے ایفرٹ کریں۔ دنیا میں تو آپ کسی ایسی محفل میں چلے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ آپ ایک بوجھل دل لے کر آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں ایسی جگہوں کے اوپر۔ ہاں، میں آپ کو یہ ایڈوائز کر سکتی ہوں کہ آپ سب جو اللہ کی خاطر دین کے رستے پر چلنے والے ہوتے ہیں تو آپ ایسے گیٹ ٹوگیدر کیا کریں،
ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سیرت میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حصے مزاح جو تھی وہ بڑی بڑی نفیس تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ تو آپ ملیں، آپ اکٹھے ہوں، آپ کھانا کھلائیں ایک دوسرے کو، اور اس میں آپ اچھی اچھی باتیں کریں، اور اچھے اچھے آپ جو ہے وہ مزاح بھی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ دین میں شامل ہو جانا کوئی بورنگ لائف نہیں ہے۔ ہاں، لمٹس اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ لمٹ کراس نہیں کرنی آپ نے۔ اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر موتی رکھے گئے ہوں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی گھر میں وہ مگن نہیں ہو جاتے تھے، جیسے جہنمی کا کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کیسا ہوتا تھا دنیا میں، وَذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّعُ، اور اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے وہ بھول ہی جاتا تھا کہ آخرت کیا ہوتی ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، تو ایسا نہیں، بلکہ گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی ان کے حقوق ادا کرنے میں اور اپنے فرائض ادا کرنے میں اور اللہ کے ساتھ عبادت کرنے میں ڈرتے رہتے تھے، اللہ کی حدوں کو توڑتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرا رہے ہوتے تھے، تو اذان ہو جاتی تھی۔ جب اذان ہوتی تھی تو وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اب وقت ہے اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا۔ تو ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، کہیں ہم کسی کو کا دل نہ دکھا دیں، کہیں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر دیں۔ اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایسا وہی کر سکتا ہے جو مسلسل اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، ورنہ تو آپ اپنی فیملی میں آپ سال بعد اکٹھے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے جی باہر سے بچے آ گئے ہیں، اب باہر سے بچے آ گئے ہیں تو اماں کی قرآن کی کلاسیں بھی گئیں، اماں کے وہ جو قرآن کا ایک حصہ کی تلاوت تھی وہ بھی گیا، اور باقی بھی گئے، جی بچے آ گئے، اب میری مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ نہیں، بچے آئے ہیں، خوشی کا موقع ہے، لیکن جو آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو آپ کی زندگی کا مشن ہے، جو آپ کی جنت کا راستہ ہے، اس کو تو نہیں چھوڑنا نا، اس کو تو چلتے رہنا چاہیے۔ آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بہت بڑا محسن اور رحیم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نصیحت کیے جائیں اپنے رب کے فضل سے، نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، یا محض دشمنی برائے دشمنی، یا اختلاف برائے اختلاف ہی کرنا ہے، بحث برائے بحث ہی کرنی ہے؟ کیا واقعی انہیں بات سمجھ نہیں آتی؟